قد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس امت کی جواب دہی طے کی کہ تمہاری کیا جواب داری ہے، تمہاری کیا کام ہے، تمہاری کیا ذمہ داری ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ خیر امتن، خیر کہتے ہیں بہترین کو، ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کو نکالو، لوگوں کو بلاؤ نیکی کی طرف اور برائی سے روکو۔ تو یہ ہر امت کی ذمہ داری ہے، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، نہ صرف عالموں کی، نہ صرف لکھے پڑھے طبقے کی، بلکہ امت کے ہر فرد کی، ہر مسلمان آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے، اپنے بھائی کو بھلائی کا راستہ بتائے، برائی سے روکے، اچھی بات بتائے، دین کی بات بتائے، دین کی طرف بلائے، دین کی طرف اس کو راغب کرے اور اللہ کی طرف اس کو بلائے، اور ناجائز کام سے روکے اور جائز کام کرنے کی تلقین کرے، بھلائی کی تلقین کرے، برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ جو بھائی ہمارے گناہ اور عصیان، ذنب، کرائم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یا گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، یا بدعت کے اوپر بدعت کر رہے ہیں، یا شرک کے گہرے گڈھے میں گر چکے ہیں، خدا کو بھول چکے ہیں، وہ غافل بندے جو رب سے غافل ہو چکے ہیں، اس کی بندگی نہیں کر رہے ہیں، اس کی عبادات کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے احکامات کو ترک کر رہے ہیں، نماز، روزہ، اس طریقے سے نیکیاں سے وہ ونچت ہو گئے ہیں اور برائی کے ایک گڈھے میں گر چکے ہیں، گمراہی، بددینی، بدکاری، بے حیائی، بے شرمی، حقوق تلفی، ناانصافی کو اپنا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم میں سے ہر انسان کا یہ کام ہے کہ بھلائی کا راستہ دکھائے، برائی سے روکے، جس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں، نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ تو یہ ہر انسان کا فرض ہے دوستو۔ بھلائی کے بارے میں بتایا گیا کہ تم ایک خیر امت ہو، تو اس کی جواب داری بھی تو بڑھ جاتی ہے نا، ہاں، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کا اتردائیتو ہے بڑھ جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ دنیا دوستو پریکشا کی جگہ تھی، امتحان گاہ، ایگزام گراؤنڈ تھا۔ رب تمہیں تکلیفیں دے کے بھی آزمائے گا، پریشانیاں دے کے بھی آزمائے گا، بیماریاں لا کے بھی تم کو آزمائے گا، سنکٹ لا کے، پریشانیاں لا کے، حالات طاری کر کے تم کو آزماتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، امتحان کی جگہ، تو امتحان میں تو کٹھنائی ہوتی ہے نا، ظاہر بات ہے، مشقتیں ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، امتحان تو کٹھن چیز کا ہی نام ہوتا ہے نا۔ ہاں، تو تمہاری پریکشا تو ہوگی، پھر تم کیوں واویلا کرتے ہو کہ ایسا کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ میں دعائیں بھی کر رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں ذکر اللہ بھی کر رہا ہوں، لیکن میری پریشانیاں ہٹتی نہیں، مصیبتیں چھٹتی نہیں، حالات بکھرتے نہیں، مزید حالات طاری ہو رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تو ہوگا، اس دنیا کے اندر ہوگا، یہ دار فانی ہے اور یہ اگزام کی جگہ ہے، اس کو آخرت کی کھیتی بتایا گیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اور کھیتی کے اندر ظاہر بات ہے کہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، جتنی محنت کریں گے اتنی اچھی کھیتی کی پیداوار ہوگی۔ تو یہ ہم کو امتحان دینا ہے، ٹھیک ہے، حالات کو فیس کرنا ہے، مصائب کو جھیلنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، خدا کی ذات سے نا امید نہیں بننا ہے، بلکہ حالات کو فیس کرتے ہوئے ہمیں رب کو یاد رکھنے کا ہے۔ مومن کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تم اس کو زندگی سمجھ بیٹھے جو ٹمپریلی تھی، پانی کے بلبلے کی تھی۔ اس زندگی کا ڈیمو ہے، پرپوزل ہے، ایک زندگی کا نمونہ ہے۔ اصلی زندگی مومن کی آخرت والی زندگی ہے جو مرنے کے بعد چالو ہوگی۔ یہ امتحان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، آپ مالیہ بناتے رہے، بہترین گاڑیاں خریدتے رہے، اچھی میڈم کی چکر میں رہے، اور اپنی پاسبلٹی بنانے میں، اپنی پرتشٹھا بنانے میں، اپنا مرتبہ حاصل کرنے میں، اپنی واہواہی حاصل کرنے میں تم بزی رہے، تم نے دنیا کو اصلی زندگی سمجھ لیا۔
اس لیے تو تم مالیے پہ مالیہ بنا رہے ہو، اس لیے تو تم عمارات کے اوپر زور دے رہے ہو، اس لیے تم اپنی پرتشٹھا بنانے پہ زور دے رہے ہو، دولتیں اکٹھی کر رہے ہو، ڈگنیٹی بنانے کی چکر میں ہو نا۔ آخرت کو، رب کو کون یاد کرتا؟ وہ واحد اللہ شریک جو اکیلا ہے، تنہ تنہا ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ ایک ایک اللہ کی چیز تمہیں چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ گوڈ ایگزسٹ کرتا ہے، پھر بھی ہمارے اندر اتنا سینسیبل نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی سمجھداری نہیں ہے، ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں، خدا کو بھول چکے ہیں، ایک غلط راستے کے اوپر ہم چڑھ چکے ہیں، اور بددینی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے شرمی ہو رہی ہے، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، جرم پہ جرم ہو رہے ہیں، خدا کی نافرمانیاں ہم خرید رہے ہیں۔ تو رب کو کل کیا منہ دکھاؤ گے؟ مرنا تو ہے، آپ نے دیکھ لیا، تجربہ کر لیا، تمہارے دادا چل گئے، پردادا چل گئے، اس کے دادا چل گئے، تمہارے دوست چل گئے، تمہاری فرینڈ شپ چلی گئی، تمہارے ماں باپ چلے گئے، تو موت کا کیا بھروسہ، کیا چھوٹا کیا بڑا، کب موت آ کے گھیر لے، کون سی جگہ پہ آ کے زندگی کی لائن ڈراپ ہو جائے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ فی ای ارض تموت، تم کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رب کو یاد کرو دوستو، چھوٹا سا زندگی کا ایک ہمیں اپرچونیٹی ملی ہے، موقع ملا ہے، ایک آپشن ملا ہے، ایک وقت ملا ہے، آپ اس کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ چاہے سنکٹ کی زندگی ہے، چاہے پریشانی کی ہے، چاہے تم بیماری میں مبتلا ہو، چاہے بے روزگاری میں مبتلا ہو، خدا کا شکر ادا کرتے رہو، رب کا فریضہ ادا کرتے رہو۔ رب کا اہم فریضہ کون سا ہے؟ نماز، نماز سے جڑ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور تم سے دوسرے بڑے بڑے احکامات آپ بجانے لاتے ہیں، آپ غریب ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، مجبور ہیں، پھر بھی نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا، 5 منٹ کے لیے خدا کے لیے وقت تو نکال سکتے ہیں۔ وہ کریٹر جس نے تم کو ساری دولتیں دی، آنکھ جیسی نعمت دی، ایک آنکھ اگر ڈیمیج ہو جائے، زخمی ہو جائے، کروڑوں روپے تم لگا دو، لیکن وہ آنکھ تمہیں نہیں ملے گی جو قدرت نے تمہیں دی ہے، وہ زبان تمہیں نہیں ملے گی جو قدرت نے تمہیں دی ہے، وہ دماغ تمہیں نہیں ملے گا جو قدرت نے دیا ہے۔ کتنی بھی میڈیسن لے لو، کتنے بھی وسائل، سورسز، اسباب اپنا لو، لیکن قدرت نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے کیا مل سکتی ہے؟ تو دوستو، جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہے تو ہماری بھی جواب دہی کہ ہم خدا کو یاد کریں، ذکر اللہ کے ذریعے سے خدا کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے کریٹر کو راضی کریں۔ تو دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے، آئیے ہم اور آپ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا واسع الفضل اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر کریں، ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے، قلب مطمئن ہوتا ہے، قلب کو قرار ملتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں۔ یہ بھیڑ بھڑاکے والی دنیا، یہ مضطرب دنیا، یہ فانی دنیا جس کے اندر ہزاروں لفڑے ہیں، ہزاروں کرائسس ہیں، ہزاروں پرابلم ہیں، ہزاروں حالات اتپن ہوتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ، تمہاری روزی میں برکت ہوگی، دل مطمئن ہوگا، اولاد فرمان بردار ہوگی، گھر کا ماحول سدھرے گا۔ اللہ کا قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، ذکر اللہ کریں، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اسلام جو ہے اخلاق اور کریکٹر کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام کس کے ذریعے سے پھیلا؟ اخلاق کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے نہیں۔ یہ تمہیں بہکایا گیا، یہ تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تلوار کے ذریعے سے مسلمان بڑھ رہے ہیں۔ آج کے دور کے اندر دیکھ لو، گروہ در گروہ بڑے وی آئی پی، بڑے سیلیبریٹ، بڑی بڑی مہان ہستیاں اسلام کے اندر انوالو ہو رہی ہے، اس میں اسلام ریلیجن کو ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ کیوں واٹ از دا ریزن؟ ریزن یہی ہے کہ اسلام جو بھائی چارہ سکھاتا ہے، ایکویلٹی سکھاتا ہے، برابری سکھاتا ہے، وہ اسلام مذہب کے اندر اتنی لچک ہے، اتنی اعلیٰ اخلاقیات ہے، اچھی عادتیں ہیں، برابری ہے، سکون ہے، شانتی ہے، ایک خدا کی بندگی کی جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں نہیں، ایک خدا کی بندگی کی جاتی ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے،
وہ تنے تنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی تو اسلام مذہب کی جب اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام مذہب کی جب ریسرچ کرتے ہیں دیگر اقوام، تو اس کو دھیرے دھیرے باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مذہب اسلام جو ہے یہ ریئل مذہب ریلیجن ہے، واستوک جو دھرم ہے وہ اسلام دھرم ہے۔ اس لیے دوستو، مذہب اسلام کے اوپر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، تم ان کو ایکسیپٹ کرو اور اس کے اوپر دوسرے بھائیوں کو بلاتے رہو، دین کی دعوت دو، دین کی تبلیغ کرو اور لوگوں کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرو۔